اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کافروا منکر ہوئے بعد ایمانہم ایمان کے بعد ثم ازدادوا پھر بڑھ گیا کا کفرن ان کا کفر لن تقبل توبتہم ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا منکر ہوئے کافر ہوئے وماتوا اور وہ مر گئے وہم کفار اسی کفر کی حالت میں فلن یقبل پس ہرگز نہ قبول کی جائے گی من احدہم ان میں سے کسی ایک کے ملء الارض زمین بھر ذہباً سونا ولو افتدی بہ اگر وہ فدیہ میں دے۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، کفر اختیار کرنے کے بعد لیکن فوراً ہی سچی توبہ کر لی۔ اب ان آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا ایمان کے بعد، لیکن ان کا کفر بڑھتا گیا، کفر کے اندر ہی ان کی موت آ گئی۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد ثم ازدادوا کفر اللہ ان کا کفر بڑھتا گیا لن تقبل توبتہم تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بڑے سے بڑا مجرم بھی توبہ کرے توبہ اس کی قبول کی جائے گی، لیکن اس کی توبہ کس وقت قبول نہیں کی جائے گی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ جس وقت موت فرشتے نظر آوے نا اس وقت بندہ توبہ کرے تو اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ کریں اس سے موت سے پہلے توبہ کریں تو توبہ ان کی قبول نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب ان کے سکرات الموت موت کے آثار ان کے اوپر طاری ہو جائیں اس وقت موت کو دیکھ لیں اس وقت توبہ کریں تو اس کو اگر رب نے فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی فَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ رب نے فرمایا کہ یہی لوگ اصل رستے سے بھٹکے ہوئے یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا پھر اسی کفر کے اوپر کیا آ گئی ان کی موت آ گئی فلن یقبل من احدہم ملء الارض امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان ایک بڑا سخی آدمی ہے اور نیکوکار بھی تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جو غلام آزاد کرتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے نیکیاں کرتا ہے کیا اس کی یہ نیکیاں کل قیامت کے دن کام آئیں گی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کی یہ نیکیاں کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ جس طرح اس کی خیرات مقبول نہیں ہے اسی طرح اس کا فدیہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لا بیع فیہ ولا خلال لا بیع فیہ ولا خلال اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی تو نہ کوئی دوست احباب دوسرے کے کام آئے گا۔ ولا تقبل منہا عدل ولا تنفع شفاعہ رب نے فرمایا نہ اس دن سفارش قبول کی جائے گی نہ اس کے بدلے میں کوئی فدیہ نہ کوئی رشوت قابل قبول ہوگی۔ اس لیے رب نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ بے شک وہ لوگ کفر کیا تو پھر اگر یہ زمین ہے نا
زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ زمین بھی اور اس جتنی اور چیزیں بھی اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دی جائے نا، پھر بھی اللہ رب ان کو قبول نہیں کرے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے رب نے فرمایا ان کی یہ نیکیاں، ان کی یہ خیرات کبھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کفر کیا، پھر کفر کے اوپر کیا آ گئی؟ ان کی موت آ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کافر مشرک ہے اسی کفر اور شرک کی حالت میں کیا آ گئی؟ اس کی موت آ گئی، تو پھر اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا وہم کفار، پھر اسی کفر کے اوپر کیا موت آ گئی ان کی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کا ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا دے دیں، زمین بھر سونا دے دیں۔ رب نے فرمایا میرے عذاب سے بچنے کے لیے ان کا وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی آدمی کو لایا جائے گا، تو اللہ رب پوچھے کیسی جگہ پائی؟ فرمائے گا یا اللہ بہت بری جگہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا یہ جو زمین کے اندر چیزیں ہیں یہ اگر ساری کی ساری تیری ہو تو کیا تو میرے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ فرمائے گا جی ہاں یا اللہ میں کیا ہوں، تیار ہوں۔ تو رب فرمائے گا یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ تو کیا ہے؟ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تو بہت کم چیزیں آپ سے مانگی تھیں، بہت کم چیزیں آپ سے مانگی تھیں، لیکن وہ بھی آپ نے میرے راستے میں نہیں دی۔ وہ کیا چیزیں مانگی تھیں؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اوپر کیا ایمان۔ اللہ فرمائے گا یہ چیزیں میں نے آپ سے مانگی، جب تو باب آدم کی پیٹھ میں تھا نا اس وقت میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا دنیا کے اندر، آپ نے میرے وعدے کے خلاف ورزی کی ہے، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں۔ اسی طرح ایک جنتی کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ نے کیسی جگہ پائی؟ وہ فرمائے گا یا اللہ بہت بہتر جگہ ہے۔ وہ اللہ رب فرمائے گا کیا مانگتے ہو مانگو۔ وہ فرمائے گا یا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے، ایک ہی تمنا ہے۔ رب فرمائے گا کون سی تمنا ہے؟ جنتی فرمائے گا کہ یا اللہ یہ جو میرا روح ہے نا اسے ان دنیا والے جسموں میں لٹا دے تاکہ میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کر کے کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں۔ 10 مرتبہ اگر مجھے بھی یہ وجود مل جائے پھر بھی میں کیا کروں؟ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور شہادت کی موت پا جاؤں۔ کیوں یہ تمنا کیوں کرے گا؟ وہ شہید کا مرتبہ دیکھ چکا ہوگا۔ اس لیے رب نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیہ دے دینا پھر وہ رب قابل قبول اس کو نہیں کریں گے۔ رب نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اس دن دولت بھی کام نہیں آئے گی، حکومت بھی کام نہیں آئے گی، قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گی، دوست احباب بھی کام نہیں آئیں گے، اس دن کوئی بھی مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب وقت ہے دنیا کی زندگی کو کیا بنائیں؟ قیمتی بنائیں۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔